اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. پچھلے درس میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے قباء میں داخل ہوئے، اور قباء میں داخل ہونے کے بعد آپ پیر کو داخل ہوئے، منگل بدھ جمعرات 3 دن آپ یہاں رہے۔ جمعے کے دن چاشت کی نماز کے اراؤنڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قباء مدینے سے 3 میل کی دوری پر ہے، تو کوئی زیادہ دور بھی نہیں، لیکن اس زمانے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سفر جو ہے وہ اونٹوں پر تھا، گھوڑوں پر تھا یا پیدل تھا۔ پھر جب اللہ کے رسول جگہ جگہ سے گزر رہے ہیں تو آپ کی جو اونٹنی کی رفتار ہے وہ بہت سلو ہے، کیونکہ لوگ ملنے آ رہے ہیں، راستے میں لوگ کھڑے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کانوائز جاتے ہیں یا جب گاڑیاں جاتی ہیں ڈگنیٹریز کی اور ان کو سراؤنڈ کرتی ہیں پروٹیکٹیو گاڑیاں، تو ان کی ایک سرٹن رفتار ہوتی ہے، اور جب وہ پبلک میں سے گزرتے ہیں تو ان کی رفتار کو پھر پبلک کے لحاظ سے ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے، اسپیشلی جب کراؤڈ ابل رہا ہو اور امڑ رہا ہو۔ تو اسی لیے وہ مسافت جو ہے وہ 3 میل کی اس کو طے کرنے میں زیادہ ٹائم لگ گیا۔ تو خیر، اس درس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قباء سے نکل کے مدینے میں آمد، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینے میں پہلے قیام، بس یہ واقعات ہم اس درس میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر وہ جمعے کا دن آ گیا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینے تشریف لے گئے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابی خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اس ایک ہی متن کی بات کرتے ہیں کہ پھر اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے مدینے میں نہیں دیکھا۔ تو چند دن وہ نور جس نے قباء کی بستی کو روشن کیا تھا آج مستقل طور پر مدینے میں منتقل ہو رہا تھا۔ انصار کی تو بے چینی کا عالم، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے، اور کچھ پیدل ہیں، کچھ سوار ہیں، گھروں کی چھتوں پہ عورتیں کھڑی ہیں، دھک دھک سب کے دل کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے۔ سب بے چین ہیں، سب بے قرار ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، بن دیکھے ایمان لے آئے ہیں، اور آج اس نور کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس ہستی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے پیام پر ایمان لائے ہیں۔ ایک عجیب سما ہے، ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ کیا سما ہوگا کہ میرے آقا کی سواری، وہ اونٹ کہ جس کے بارے میں انفارمیشن علماء نے محفوظ رکھی، وہ اونٹ جس کا نام قصوہ، وہ اونٹنی جس کا نام قصوہ، اس کا نام تک کتابوں میں محفوظ رکھا، تو میرے آقا کے سفر کے کس کس لمحے کو ان آنکھوں سے عکس نہ کرنا چاہا ہوگا۔ اور اس عالم میں ذرا اس کیفیت کو بھی آپ ایڈ کر لیں، جب آپ آنکھیں بند کر کے اس منظر کو محسوس کر رہے ہوں تو اس کیفیت کو بھی شمار کر لیں کہ ہر طرف سے نعرے بلند ہو رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، محمد آ گئے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، محمد آ گئے۔ ہر طرف بچے بڑے سب انہی کلمات سے اللہ کے رسول کا استقبال کر رہے ہیں، گویا مدینے کی فضاؤں میں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ اور راستے میں جمعے کی نماز کا وقت آ گیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ایک محلے بنی سالم ابن عوف میں تھے، چنانچہ آپ نے وہیں میں نماز ادا کی۔
اور یہ جو وادی تھی نا ان کی، سالم ابن عوف کی، تو اس وادی کے سینٹر میں ایک مسجد انہوں نے بنائی تھی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی. اور آقا کی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی برکت تو دیکھیں کہ آقا نے ایک دفعہ اس مسجد میں نماز جمعہ پڑھائی، اس کے بعد مسجد کا نام بدل گیا، اس مسجد کو اب سب مسجد جمعہ کہنے لگے. اور اس نماز سے پہلے، اور اس نماز میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، وہ تاریخ اسلام کا، جمعے کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے پہلا خطبہ تھا. اور کوئی بہت لمبا چوڑا خطبہ نہیں تھا کہ گھنٹہ گھنٹہ خطیب کھڑا ہے ممبر پر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوانٹیٹی نہیں بلکہ کوالٹی پر بلیف کرتے تھے. اللہ اکبر. اس خطبے کا چند اقتباس جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے، اس میں بڑی بڑی نفیس اور بڑی ٹو دا پوائنٹ باتیں تھیں کہ بس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدھے چھوارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو تو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیونکہ اس سے نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے. اور سلام ہو رسول اللہ پر، اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو. اور ایک روایت میں آخری الفاظ یہ ہیں کہ تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکت ہو. اور یہ ایسا خطبہ ہے جس کو بڑے بڑے علماؤں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. مثال کے طور پہ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس خطبے کو نقل کیا ہے. اور ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے اجماع صغیر، اس میں بھی یہ خطبہ نقل کیا گیا ہے. اور یہ وہ زمانہ تھا میرا بھائی کہ اس وقت جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے نہیں، نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، جیسے عیدین میں ہوتا ہے. اور بعد میں وہ حکم ہوا کہ بھئی جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے دیا جائے گا، اور اس بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ جب تفصیل آئے گی. تو بالکل عید کی طرح جمعے کی نماز پہلے پڑھی جاتی تھی اور اس کے بعد خطبہ دیا جاتا تھا. غرض جمعے کے خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے سفر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور ہر طرف پھر وہی صدائیں بلند کہ اللہ اکبر قد جاء رسول اللہ، اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر جاء رسول اللہ. ہر طرف یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اور جب کبھی آپ کسی قبیلے سے گزرتے مدینے کے اور ان کی حویلی کے پاس سے گزرتے تو اس کے سردار آ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حویلی میں قیام پذیر ہونے کی دعوت دیتے. اور ہر طرف بچیاں یہ شعر پڑھ رہی ہیں، اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑی دف بجا رہی ہیں کہ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. یعنی اتنے پیارے خوبصورت الفاظ ان بچیوں نے اللہ کے رسول کے لیے چنے کہ طلع البدر علینا. دیکھیں اگر اردو زبان میں دیکھیں تو ہم چاند کہتے ہیں یا 14ویں کا چاند کہتے ہیں اور ہلال کہتے ہیں، یہ چاند کی اقسام ہیں. اسی طرح عربی زبان میں بھی چاند کی قسمیں ہیں. قمر جو ہے وہ چاند کو کہتے ہیں، ایک کامن سا ورڈ ہے چاند کے لیے، قمر استعمال ہوتا ہے. ہلال جو ہے وہ کریسنٹ ہوتا ہے، لیکن جو بدر ہوتا ہے وہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے. تو میرے مدنی کے لیے الفاظ بھی استعمال کیے مدینے کی بچیوں نے، تو چاند کی وہ کیفیت لی جس میں چاند مکمل ہوتا ہے، اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے. کیونکہ چاند کے لیے باقی تمام الفاظ چاند کو ناقص خیال کرتے ہیں، یہ چاند کی تکمیلی خیال کا لفظ ہے بدر. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. اگر غور کریں تو بات ہے، کہتی ہیں کہ طلع البدر علینا، آج ہم پر بدر طلوع ہوا ہے، 14ویں کا چاند. اور کدھر سے طلوع ہوا ہے؟ من ثنیۃ الوداع. ثنیۃ الوداع جو ہے وہ ایک مقام ہے جہاں سے لوگ مدینے میں داخل ہوا کرتے تھے، اور اس پر بھی لوگوں نے بہت بحث کی ہے کہ اللہ کے رسول ثنیۃ الوداع سے کیوں داخل ہوئے. آپ تو قباء سے آ رہے تھے نا، ساؤتھ سے آ رہے تھے، اور یہ ثنیۃ الوداع جو ہے وہ نارتھ سائڈ کی انٹرنس ہے. تو ایکچولی مدینے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اسی راستے سے داخل ہوئے جس راستے سے عموماً لوگ مدینے میں داخل ہوا کرتے تھے، تو وہ ایک نون پیسج تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے کو چنا کہ جس سے لوگ داخل ہوا کرتے تھے عام طور پر۔ اور ثنیۃ الوداع جو ہے، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ مدینے سے جب کوئی روانہ ہوتا تو اس کے گھر والے اس کو چھوڑنے اس مقام تک آتے اور یہاں پہ اس کو الوداع کہتے، تو اس مقام کا نام ثنیہ، اور ثنیۃ الوداع یعنی وہ ثنیہ جہاں سے لوگ وداعی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے داخل ہوئے۔ تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلے کی جگہ کو بھی انہوں نے اپنے شعروں میں سمو دیا کہ من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ ما دعا للہ داعی، کہ جب تک اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے ہمارے پاس بن کر تشریف لانے والے، ہم پر لازم ہے کہ آپ جو حکم دیں ہم اس کی اتباع کریں گے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی بچیاں اس عہد و پیمان کو دہرا رہی ہیں کہ جو عہد و پیمان عقبہ ثانی میں کیا تھا اللہ کے رسول نے ان 70 لوگوں سے، وہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بھی ذہنوں میں وہ بات نقش ہو گئی، اور وہ دہرا رہی ہیں اس کو کہ جئت بالامر المطاع، کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں۔ غرض جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے آقا اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام چھوڑ دی، ڈھیلی چھوڑ دی، اور اونٹنی نے ادھر ادھر گردن گھمانی شروع کی، گویا راستہ تلاش کر رہی ہو نکلنے کا۔ اور اس کے بعد جب چلنا شروع ہوئی تو بنی سالم بن عوف کے لوگ آ گئے، جس محلے میں آپ نے نماز پڑھائی تھی جمعے کی، وہاں کے لوگ آ گئے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے پاس قیام کریں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول جانے لگے تو ان کو تشویش ہوئی کہ اللہ کے رسول کیوں جا رہے ہیں، ہم سے کیا خطا ہو گئی؟ تو ان کے سردار آئے، عتبان ابن مالک، نوفل ابن عبداللہ ابن مالک اور عبادہ ابن صامت، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اقم عندنا فی العدد والعجت والمنعت، یا رسول اللہ ہمارے ہاں قیام کیجئے، ہمارے قبیلے کی تعداد بھی کافی ہے، ساز و سامان اور اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے، ہم آپ کی مدافعت کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلو سبیلہا، چھوڑ دو میری اونٹنی کو، خلو سبیلہا فانہا مأمورۃ، یہ تو اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس کو اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ کہاں رکنا ہے تم نے، چھوڑ دو اس کو۔ لیکن اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کو کہنے سے قبل ان کا پہلے شکریہ ادا کیا، اور یہ الفاظ مسکرا کے کہے، جوش سے، غصے سے، جذبات سے نہ کہے کہ خلو علیہا، چھوڑ دو اس کو، تاکہ کسی کے دل میں ملامت نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میری مرضی نہیں ہے کہ میں کہاں رکھوں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ مجھے کہاں ٹھہراتا ہے، خلو علیہ۔ غرض اب اللہ کی مرضی کے آگے کون کیا بول سکتا ہے؟ تو وہ بیچارے خاموش ہو گئے، لیکن دل میں جو ایک شمع جلی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے ہوں گے، ہمارے ہاں ٹھہریں گے، وہ اب بجھ گئی کہ شاید اب دیکھو کون خوش نصیب ہوتا ہے جس کے ہاں اللہ کے رسول ٹھہرتے ہیں۔ تو پھر وہ جو آگے والے تھے ان کی شمع روشن ہو گئی کہ شاید وہ خوش نصیب ہم ہوں، اور پھر میرے آقا کی سواری چل پڑی، اور چھتوں پر عورتیں کھڑی انتظار کر رہی ہیں، دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہیں، اور ایک دوسرے سے کہتی ہیں ایہم ہوا، ایہم ہوا، وہ کون ہے، ان میں سے کون ہے جو نبی ہے اس امت کا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد میرے مدنی کی سواری بنی بیادہ کے محلے میں داخل ہوئی تو زیاد بن لبید اور فروہ بن عمر حاضر ہوئے، اور میرے آقا کی سواری جب تک اس قبیلے کی حویلی کے آگے سے نہ گزر جاتی اس وقت تک سردار آگے نہ آتے، کیونکہ ابھی تک امید ہوتی کہ ابھی حویلی کے آگے سے گزریں گے جو سردار کی حویلی ہے تو شاید وہاں اونٹنی رک جائے۔ لیکن جب وہاں سے آگے نکل گئے
تو اس وقت پھر سردار تشریف لائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ہلم الینا الی العدد والعجة والمنعة، یا رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہمارے قبیلے کی تعداد بھی کافی ہے، جنگی ساز و سامان بھی بہت ہے، اور ہم آپ کی مدافعت کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مسکرا کے وہی کہا کہ خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ، کہ چھوڑ دو اس کا راستہ، یہ تو اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ پھر انہوں نے بھی فرمان رسول کے آگے سر جھکا دیا اور اونٹنی کے راستے سے ہٹ گئے۔ اس کے بعد یہ اونٹنی بنو ساعدہ کے قبیلے سے گزری، تو بنو ساعدہ کے جو رئیس تھے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر، وہ اپنے چند لوگوں کے ساتھ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہلم الینا الی العدد والعجة والمنعة، کہ اللہ کے رسول ہمارے ہاں اتریے، ہمارے قبیلے کی تعداد زیادہ ہے، ہم جنگی ساز و سامان بھی بہت رکھتے ہیں اور آپ کا دفاع بھی کریں گے۔ اللہ کے رسول نے وہی کہا کہ خلو سبیلہا، چھوڑ دو میری اونٹنی کا راستہ، فإنہا مامورۃ، وہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بنو حارث بن خزرج کے علاقے میں پہنچے، تو یہاں سعد بن ربیع، خارجہ بن زید اور عبداللہ بن رواحہ بنو حارث کے چند لوگوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہلم الینا الی العدد والعجة والمنعة، اور اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا مسکرا کر کہ خلو سبیلہا، خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ، اور پھر یہ بھی سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اور کیا کرتے، اس کے بعد یہ قافلہ آگے چلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے ننیال کے محلے میں داخل ہوا، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہے عبد المطلب، ان کی ماں مدینے کے رہنے والی تھی، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ہاشم کی یہ شادی مدینے میں ہوئی تھی جب وہ شام جا رہے تھے اور پھر راستے میں انتقال ہو گیا۔ تو یہ وہی محلہ تھا جہاں کی وہ عورت تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی والدہ تھی، اور اس محلے کا نام بنی علی بن نجار تھا۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ اللہ کے رسول کے دادا کی والدہ جن کا نام سلمہ بنت عمر تھا وہ اسی خاندان کی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چنیں گے۔ تو پھر وہاں جب اللہ کے رسول پہنچے تو ان کے جو رؤساء تھے سلیط بن قیس اور اسیرہ بن ابی خارجہ، وہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے وہی کہا کہ یا رسول اللہ حلم، لیکن پھر ایک اضافہ کر دیا الی اخوالک، اپنے ننیال والوں کے پاس۔ عربی زبان میں اخوالک کہتے ہیں ننیال والوں کو، دادا کا ننیال آپ کا بھی ننیال تھا دیکھا جائے، تو یا رسول اللہ حلم الی اخوالک الی العدد والعجة والمنعة، کہ اللہ کے رسول اپنے ننیال کے پاس تشریف لائیے، یعنی اب اپنے رشتے کی نسبت دے رہے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رک جائیں، ہماری بھی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس بھی ساز و سامان ہے، ہم بھی آپ کی مدافعت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خلو سبیلہا، چھوڑ دو اس کا راستہ، فإنہا مامورۃ، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ وہ راستے سے ہٹ گئے اور پھر اللہ کے رسول کی اونٹنی ناقہ جس کا نام قصوہ تھا وہ روانہ ہوئی اور پھر بنی مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی، اور جب بنی مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی تو اونٹنی ایک جگہ آ کر بیٹھ گئی، اور یہاں پر ایک کھلا میدان تھا، اور یہ اسی میدان میں وہاں کے مدینے کے لوگ جو ہے وہ اپنی کھجوریں سکھایا کرتے تھے، اور یہ میدان جو ہے وہ بنی نجار کے دو یتیموں کا تھا، ایک کا نام تھا سہل اور ایک کا نام تھا سہیل، اور یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر، یہ اس کے بچے تھے اور یہ انہی کے ملک تھی۔ خیر جب اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے نہیں اترے، بلکہ آپ اونٹنی پر ہی تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی اور آگے چلنے لگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مہار تھی نا جس کو ڈھیلی چھوڑ دیا تھا پہلے آپ نے، اب یہ مہار اس کی گردن پر ڈال دی۔ گردن پہ ڈالنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جیسا اونٹنی کو آپ مہار پکڑ کے موڑتے ہیں نا، تو وہ جب چھوڑ دی تو اب جو چلا رہا ہے وہ موڑ تو نہیں سکتا، تو بالکل جو ہے نا اب اونٹنی کے اوپر چھوڑ دی گئی بات۔ تو چند قدم آگے چلنے کے بعد اونٹنی خود ہی واپس مڑی اور مڑ کے آ کے وہیں بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی، اور بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک جھرجھری سی لی اور اس کے بعد بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پر ڈال دی کہ گویا یوں کہہ رہی ہو کہ اللہ کے رسول اب مقام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مالک بن نجار، وہ جو بنی نجار کا جو قبیلہ تھا، جب اس کی بچیوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اب یہیں اتریں گے تو ان کی تو خوشی کا گویا آپ سمجھے نا کہ کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، اور خوش ہو کے پھر دف پر یہ شعر پڑھنے لگے، نحن جوار بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری، نحن جوار بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری، نحن جوار بنی النجاری، ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں میرے مدنی، آپ کے رشتہ دار ہیں ہم۔ وہ تو بچیاں ہم بھی گا رہی تھیں ان کے ساتھ کہ طلع البدر علینا، لیکن اب ہماری تو قسمت ہی بدل گئی ہے، یا حبذا محمد من جاری، فدا ہو آپ پر ہمارے ماں باپ، اب تو ہماری قسمت کتنی چمک گئی کہ ہم آپ کے پڑوسی کہلائیں گے، محمد من جاری، محمد اب ہمارے پڑوسی ہوں گے اور ہم آپ کی پڑوس کی نسبت سے پہچانے جائیں گے، ہماری تو قسمت ہی کھل گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے بھی تو پھر اللہ کے رسول تھے نا، اللہ کے رسول نے جب بچیوں کا یہ محبت دیکھی تو کہا اتحبیننی، کیا تم واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو؟ قلنا نعم، سب نے ایک زبان ہو کے کہا بے شک میرا مدنی، ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ تو پتہ ہے اللہ کے رسول نے آگے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ، وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ، وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ، خدا کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، خدا کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، خدا کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک تو عشق کا ہم دم بھرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ہماری عشق کی گواہی نہیں دی، اور یہ ایک عاشق رسول ہیں کہ ان کے عشق کی گواہی میرے مدنی نے دی، اور خدا کی قسم کھا کے دی۔ تو ایمان سے بتاؤ، ان بچیوں کی پاؤں کے دھول کے برابر بھی ہم ہیں، جن کی محبت کی گواہی آن حضرت نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ دی، اور خدا کی قسم کھا کے دی۔ اور ان بچیوں نے جو محبت کا اظہار کیا اس کو نبھایا، اس لیے تو صحابیات ہوئی، اور صحابیات کے مقام کو کون پا سکتا ہے امت میں؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے مدنی سے سچی محبت کریں، صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں، ان کی بتائے ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالیں جس طرح اللہ کے رسول نے ڈھالنے کا حکم دیا ہے، ایک اچھے انسان بنے، ایک اچھے مسلمان بنے، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے مدنی اپنی اونٹنی سے اترے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 دفعہ یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ وَقُلْ رَبِّ، اور کہیے کہ میرے رب، انزلنی، مجھے اتار، منزلا مبارکہ، ایک ایسی جگہ پر جو بابرکت ہو، ایک ایسی منزل پر جو بابرکت ہو، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور بے شک تو ہی تو بہترین جگہ پہ اتارتا ہے، تو ہی تو بہترین منزلوں پہ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وحی کی کیفیت تھی جو میرے مدنی پر طاری ہوئی، اور جب ختم ہوئی تو میرے مدنی وہاں سے اترے اور فرمایا کہ یہی ہماری قیام گاہ ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں تو خالی میدان تھا، تو اندازہ یہ لگایا گیا کہ اس میدان سے سب سے قریبی گھر کس کا ہے، اور سب سے قریبی گھر اس میدان سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور ابو ایوب کے نام سے یہ مشہور ہوئے، اصل نام ان کا تھا خالد۔ اور جناب ابو ایوب کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں، وہ تو دوڑے دوڑے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ اور یہاں دیکھیں
کہ اللہ کے رسول جو مدینے کے بہترین سے بہترین محل میں ٹھہر سکتے تھے، بہترین سے بہترین حویلی میں، شاندار مکانات میں ٹھہر سکتے تھے، سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک درویش صفت غلام کے ہاں آ کے ٹھہرے کہ امت کو سادگی سکھانا امت کو سادگی سکھانا منظور تھا کہ دیکھو محلوں کی اور حویلیوں کی اور کشادہ مکانات کی رانائیوں میں نہ کھونا۔ اور جب میرا مدنی اترے اس میدان میں تو آپ کو یہ خطہ زمین پسند آ گیا، اور تو پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو فرمایا کہ 2 یتیم بچے ہیں، ابن افراء، وہ افراء کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس زمین پر میں مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان بچوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ مسجد آپ کو ہبا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ مسجد مجھے ہبا نہیں چاہیے بلکہ میں اس کو خریدوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو مناسب معاوضہ دے کر ان کو راضی کرو اور ان سے مسجد خرید لو، کہ ایسا نہ ہو کہ مسجد کے لیے تم انہیں تھوڑے پیسے چکا دو اور یہ دل سے راضی نہ ہو، یا تم اتنا بھاؤ تول کرو کہ یہ شاذ و نادر تمہیں مسجد دے تو دیں لیکن دل سے راضی نہ ہو کہ یار دیکھو۔ تو اسی لیے ان کو راضی کرو اور ایسی رقم دو جس سے یہ راضی ہو جائے، جو مناسب بھی ہو، اور پھر یہ زمین لو، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ خدا کا گھر کسی ایسی زمین پر بنایا جائے جو انڈر پریشر آ کر کسی نے دی ہو، اپنی ضرورت کا گلا کاٹ کر دی ہو۔ مثال کے طور پہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ بااثر لوگ کسی بے اثر آدمی سے کہتے ہیں کہ تم اپنی زمین دے دو، میں نے یہاں مسجد بنانی ہے۔ وہ بیچارہ اس کے اثر کی وجہ سے پریشرائز ہو کر وہ زمین اس کو دے دیتا ہے اور وہ وہاں مسجد بنا لیتا ہے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ مسجد کی بنیاد ہونی چاہیے خالصتاً تقوی پر، اسس للتقوی۔ تو وہ جو آیت ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی اس کے بہت گہرے میننگز ہیں۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ مسجد بنا لی اور سود پر ہو، مسجد بنا لی اور زمین جو ہے وہ حرام کی ہو، مسجد بنا لی اور زمین جو ہے وہ کسی کی غصب شدہ ہو، مسجد بنا لی اور زمین کسی سے ہتھیا لی گئی ہو، یا کسی کو ڈرا دھمکا کے لے لی گئی ہو، یا کسی کو پریشرائز کر کے لے لی گئی ہو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو ایسی مساجد میں پھر نماز نہیں ہوتی۔ علماء کہتے ہیں کہ مسجد جو بنتی ہے صرف خالصت تقوی کی بنیاد پر۔ اور اس ضمن میں وہ یہی واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دونوں مقامات پر، نہ قباء میں نہ مدینے میں، اس بات کو پسند نہیں کیا کہ لوگ مسجد بنائیں اور اس کا معاوضہ نہ دیا جائے۔ خیر، اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ آخر ابو ایوب ہی کے گھر کو کیوں چنا گیا۔ تو اس کے پیچھے علماء ایک بڑا ہی طویل واقعہ لکھتے ہیں جس کو میں اختصار کے ساتھ یہاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تبع یمن، یثرب آیا، اور یثرب آنے کے بعد پھر وہ مکے گیا، وہاں پر اس نے چڑھاوے چڑھائے اور پھر واپس یمن چلا گیا۔ تو ایک دفعہ وہ اسی طرح یمن سے نکلا، مکے گیا، مکے کی اس نے تعظیم کی، اور اس کے بعد وہ اب مدینے آیا، اور مدینے کو اس زمانے میں یثرب کہتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اولاد نوح میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا یثرب، اور وہ یہاں آ کے آباد ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا یثرب، اور اس کی وجہ سے اس پورے علاقے کا نام ہی یثرب پڑ گیا، اور بعد میں یہ شہر یثرب بن گیا۔ بہرحال جو کچھ وجہ بھی ہو، وہ یہاں آیا اور اس کے ساتھ کوئی 400 علماء تھے یہود کے، کیونکہ اس زمانے میں اس کی جو حکومت تھی اس میں یہودیت تھی، کیونکہ آپ کو جیسے پڑھ چکے ہم کہ وہ یہاں سے مدینے سے یہودی علماء لے گیا تھا، اور اس نے پورے اپنی سلطنت کے اندر اس دین کو پھیلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم تو اب یہاں سے واپس نہیں جاتے، ہم اب مدینے میں ہی رہیں گے، ہم نے واپس یمن نہیں جانا۔ جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ پوچھو تو صحیح کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ میرے ساتھ چلنے سے زیادہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ یہاں ٹھہرے۔ تو وزیر ملنے آیا ان علماء سے، تو انہوں نے کہا دیکھو یار، بات سیدھی سی ہے، اس شہر میں ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ یہاں آئیں تو ہم ان پر اول اسلام لائیں،
اور ہم ان کے صحابہ میں سے ہوں، اسی لیے ہمارا دل تو نہیں مانتا کہ ہم یہاں سے جائیں۔ اگر ان کو پالیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، نہ پائیں تو کم سے کم یہاں انتظار تو کر سکتے ہیں ان کا۔ تو یہ بات اس وزیر کو بھی بڑی پسند آئی۔ تو خیر جب چلنے کا ارادہ کیا بادشاہ نے تو کہا کہ علماء نہیں ہیں، تو اس نے کہا نہیں علماء تو نہیں چلتے۔ تو علماء کو بلایا اس نے اور کہا کہ جب میں نے تمہارے پاس اپنا وزیر بھیجا تھا تو تم نے پھر میری بات کیوں نہ مانی؟ تو وہ کہنے لگے ہم تو نہیں جائیں گے اور ہم آپ کے وزیر کو یہ بات بتا چکے ہیں۔ تو اس نے وزیر کو بلایا، وزیر نے کہا کہ حضور کہ اس نبی امی جس نے مبعوث ہونا ہے، جس نے پیدا ہونا ہے مکے میں اور ہجرت کر کے آنی ہے اس شہر یثرب میں، تو اس کے انتظار میں یہ علماء ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو طبہ یمن کے دل کو یہ بات اتنی لگی کہ اس نے بھی خود ارادہ کیا کہ 1 سال تک وہ اللہ کے رسول کا اس شہر میں انتظار کرے گا، اور نہ صرف انتظار کرے گا، اس نے حکم دیا کہ 400 کنیزوں کو آزاد کرایا جائے۔ اس نے خرید کے آزاد کی، ان 400 کنیزوں کی ان 400 علماء سے شادی کروائی، یہاں پہ 400 مکانات بنوائے، اس میں ان کو رہائش دی، اور سب نے بیٹھ کر یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا۔ طبہ تو 1 سال کے بعد واپس چلا گیا، لیکن وہ علماء یہیں رہے۔ تو تواریخ میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ ابو ایوب کا جو گھر تھا نا، یہ انہی گھروں میں سے ایک گھر تھا جو طبہ یمن نے بنوایا تھا۔ اور طبہ یمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوش گزار ایک خط لکھا، اور اس خط کو سونے کی مہر سے سیل کیا، اور ان 400 علماء میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا اس کے ہاتھ میں دیا، اور کہا کہ دیکھو میں تو اب یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اگر میرے بعد اللہ کے رسول آئے اور تم انہیں پالو تو تم انہیں یہ خط دینا، اور اگر تم نہ پا سکو تو اس کو نسل در نسل منتقل کرتے رہنا یہاں تک کہ اللہ کے رسول آ جائیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے حضور یہ خط پیش کرنا، یہ میری گواہی ہے اللہ کے رسول کے حضور کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں اور آپ پر تصدیق کرتا ہوں۔ نہ ایمان سے بتائیں کسی اور کے بارے میں کبھی یہ سنا کہ ابھی آیا بھی نہیں، اور بڑے بڑے بادشاہ خط لکھ کر محفوظ کروا رہے ہوں کہ جب وہ آئے تو اسے دینا، یہ میری گواہی ہے، یہ میری گواہی ہے کہ وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ تو یہ وہ خط تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے مدینے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول تک یہ خط اب ہم پہنچائے تو کیسے پہنچائے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مکے سے یہاں ہجرت کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی قابل اعتبار شخص ڈھونڈ لو، اس کو یہ خط دو اور اس سے کہو کہ یہ حفاظت کے ساتھ اللہ کے رسول کو پہنچا دے۔ تو ان کے نزدیک ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو لیلہ، انہوں نے اس شخص کو چنا جو انصار کے قبیلے میں سے تھا، اور اس کو خط دیا اور تاکید کی کہ دیکھو اللہ کے رسول کے پاس حفاظت سے پہنچانا ہے تم نے۔ تو اس نے جناب اپنے سامان میں بڑے چھپا کے اس خط کو رکھا اور سفر کرنا شروع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ سلیم کے پاس اس وقت موجود تھے، تو وہ آپ کے پاس پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی اس پر نظر پڑی تو آپ نے کہا انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو۔ اب وہ تو جناب بڑا حیران ہو گیا کہ پہلے میں تو آپ سے کبھی نہیں ملا۔ تو اس نے کہا جی حضور میں ہی ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ طبہ اول کا خط تمہارے پاس ہے؟ جناب اس کے بعد تو وہ کہتا ہے میری تو روح ہی جیسے جناب میں، یعنی اس بات کا میرے سوا کسی کو نہیں پتا مدینے میں، وہ اللہ کے رسول آلریڈی کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ جادوگر تو نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں محمد ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ الکتاب، وہ خط مجھے پیش کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سامان کھولا اور اس میں سے وہ خط جو میں نے بہت چھپا کے رکھا تھا وہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خط ابو بکر کو دیا، تو ابو بکر نے وہ خط پڑھنا شروع کیا، اور علماء اس خط میں سے وہ ایک بہت ہی پیارے جملے جو اقتباس کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں لکھا تھا کہ اما بعد یا محمد انی آمنت بک وبکتابک الذی نزلہ اللہ علیک وانا علی دینک وآمنت بربك ورب كل شيء وإن أدركت فيها ونعمت وإن لم أدركك فاشفع لي يوم القيامة۔ اے اللہ کے رسول میں آپ کے حضور اپنی عرض پیش کرتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، انی آمنت بک،
وَبِكِتَابِكَ الَّذِي نَزَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، وَأَنَا عَلَى دِينِكَ، اور میں آپ کے دین پر ہوں، وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ، اور آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کا رب ہے، وَإِنْ أَدْرَكْتُكَ فِيهَا وَنَعِمْتُ، اور اگر میں نے آپ کو پا لیا تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی، وَإِنْ لَمْ أُدْرِكَّ فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر میں آپ کو نہ پا سکوں تو میرے لیے آپ روز حشر شفاعت فرمائیے گا، اور مجھے فراموش نہ کیجیے گا کہ میں آپ کا اطاعت گزار اور فرما بردار امتی ہوں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس کا خط سنا تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالاخ الصالح، کہ میں مرحبا کہتا ہوں اپنے نیک بھائی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے ابو لیلہ کو حکم دیا کہ یثرب واپس جاؤ اور ان کو کہو کہ ہم آ رہے ہیں، اور اس نے خط میں نہ صرف متن لکھا بلکہ آخر میں کچھ اشعار بھی لکھے، اور اس کا یہ خط بڑے بڑے علماؤں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب ہے جس کا نام ہے تہذیب تاریخ دمشق الکبیر، اس کو ابن عساکر نے نقل کیا ہے۔ پھر اس کے جو اشعار ہیں وہ سہل الہدا میں اور سیرت النبوی زینی میں وہ نقل کیے گئے ہیں۔ تو خیر بہرحال امام محمد بن یوسف اصلاحی نے سہل ہدا میں اس واقعے کو متعدد حوالوں سے نقل کیا ہے، اور وہ اشعار بھی ذکر کیے ہیں جو اس نے لکھے اللہ کے رسول کی شان میں، کہ جن کا متن کچھ یوں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد علیہ الصلاۃ والسلام اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میری زندگی نے وفا کی اور میں نے حضور کا زمانہ پا لیا تو میں حضور کا وزیر بنوں گا، اور چچا زاد بھائیوں کی طرح ہر موقع پر آپ کی مدد کروں گا، اور میں تلوار کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کروں گا، اور حضور کے سینے میں جو فکر و اندیشہ ہوگا اس کو میں دور کر دوں گا۔ تو اس نے اپنی محبت کا، اپنے عشق کا اظہار کیا اور آپ پہ ایمان لانے کا اظہار کیا، اور آپ نے اس کے ایمان کو قبول بھی فرمایا۔ غرض میرے مدنی کی آمد کے بعد یثرب کو یثرب نہیں بلکہ مدینۃ المنورہ یا مدینۃ الطیبہ یا طیبہ کہا جانے لگا، کیونکہ جو یثرب ورڈ ہے وہ جن الفاظ سے نکلا ہے ان کے معنی بہت نیگیٹو ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر یثرب تثریب سے نکلا ہے تو تثریب کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پر مواخذہ، یعنی کوئی آدمی اگر گناہ کرے تو اس کو نہ صرف سزا دی جائے بلکہ اس کو ملامت بھی کی جائے اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین کہ تم نے یہ کام کیا تھا جو غلط تھا، بے شک وہ اب سزا بھی بھگت چکا ہے، تو وہ تثریب ہے۔ یا اگر یہ نکلا ہے لفظ ثرب سے تو لفظ ثرب کا مطلب ہوتا ہے فساد، تو ایدر وے اس کا معنی کافی نیگیٹو ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ممانعت فرمائی کہ اس کو یثرب نہ کہو بلکہ آج سے یہ طابہ ہے یا طیبہ ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اب مدینے کو یثرب کہا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ یہ طابہ ہے شام کی طرح، جیسا تم شام کو اس کی خوشبوؤں کی وجہ سے شام کہتے ہو، تو یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے، آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ اور لفظ طابہ جو ہے وہ لفظ طیبہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں صاف اور لطیف کے۔ اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ پھر قرآن میں یثرب کا نام کیوں آیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جہاں یثرب کا نام ذکر کیا وہاں پر ان لوگوں کا ذکر موجود ہے جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے اور مدینے میں موجود تھے، یعنی کہ منافقین، اور وہ دبے الفاظ میں مدینۃ المنورہ کو طیبہ یا طابہ نہ کہتے بلکہ پھر بھی یثرب کہنے پہ مصر رہتے۔ تو جہاں ایسے لوگوں کا ذکر آیا وہاں اللہ نے یثرب کا لفظ بھی استعمال فرمایا۔ اور اگر کسی ایسی روایت کا ذکر ہے جہاں اللہ کے رسول نے یثرب کا لفظ استعمال کیا تو علماء کہتے ہیں یہ روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا اس کی ممانعت سے قبل، کہ آپ نے جب منع فرمایا تو خود بھی پھر اس شہر کے لیے یثرب کا لفظ استعمال نہ کیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ برے آدمیوں کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں
کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ منورہ اپنے یہاں کے برے لوگوں کو علیحدہ نہ کر دے گا۔ اور مدینہ کے کوئی ایک نام نہیں بلکہ کئی نام ہیں، اور مکہ اور مدینہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے نام بہت زیادہ ہیں، کیونکہ عربوں کو جب کسی چیز سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اس کی تعظیم و تکریم زیادہ فرماتے تو اس کو پھر کئی اچھے اچھے نام دیتے۔ اسی طرح مدینہ کا ایک نام اکالۃ البدن بھی ہے، ایک نام بارہ بھی ہے، اور اسی طرح ایک نام فاضحہ بھی ہے، یعنی کہ وہ جو رسوا کرنے والے کو رسوا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اس شہر میں رہ کر کوئی گناہ کرے، کوئی بری چیز کرے اور اس کو چھپائے تو اس کو یہ کھول دیتا ہے۔ قاسم ابن محمد سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ تورات میں مدینے کے 40 نام ذکر کیے گئے ہیں، اور ایک قول کے مطابق 11 نام بتلائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نام کہ جیسے سکینہ ہے، یا جابرہ ہے، یا عذرا ہے، یا مرحومہ ہے، اور اسی طرح کے دیگر نام کتب سابقہ میں مدینے کے لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ سکینہ تو سکون سے نکلا ہے، اور جابرہ کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا۔ اسی طرح مرحومہ جو ہے یعنی کہ جس پہ رحم کیا گیا ہو، اس طرح ہمارے پاس بھی لوگ کہتے ہیں نا مرحوم و مغفور، یعنی وہ جن پر رحم کیا گیا اور وہ جنہیں معاف کر دیا گیا، تو اسی طرح مرحومہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اور بعض علماء نے اپنی کتابوں میں اس کے 100 نام تک نقل کیے ہیں، کہ جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کو دار الابرار، دار الایمان، دار السنہ، دار الاسلام، دار الفتح اور کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور امام نووی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مدینہ اور مکہ جو ہے یہ دو واحد شہر ہیں جن کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ ان کے ناموں سے ان کی عزت کا اندازہ ہوتا ہے، اور کسی شہر کو اتنے نام تاریخ میں نہیں دیے گئے۔ غرض جب اللہ کے رسول اونٹنی سے اترے تو آپ نے فرمایا کہ اس زمین سے سب سے زیادہ قریب ترین گھر کس کا ہے؟ تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ حضور میرا گھر ہے۔ اور پھر حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی آپ کا سامان اٹھایا اور اس کو اپنے گھر پہنچا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جہاں سامان جاتا ہے وہاں آدمی بھی جاتا ہے۔ اور حضرت کے یہ جملے فرمانے کے بعد یہ بات عربی زبان کے لٹریچر میں ایک کہاوت بن گئی۔ یعنی آپ دیکھیں ذرا مدینے والوں کی محبت کہ اللہ کے رسول کچھ فرما دیں تو وہ تاریخ بن جائے، وہ لٹریچر بن جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا المرء مع رحلہ، کہ جہاں آدمی کا سامان رہے گا وہاں آدمی بھی رہے گا۔ تو حضرت ابو ایوب نے فوراً جا کر انتظام کیا اور پھر آپ سے آ کر عرض کیا کہ آپ کے قیام کی جگہ کا انتظام کر دیا گیا ہے، آپ اللہ کی برکتوں کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لائیے۔ اور حضرت کے ساتھ حضرت زید ابن حارثہ بھی وہیں ٹھہرے۔ اور یوں تو میرے آقا کے ہاتھ سے اللہ نے کئی معجزے فرمائے، مدینے میں آنے سے پہلے، نبوت سے پہلے، مدینے میں آنے کے بعد، لیکن مدینے میں جس دن داخل ہوئے اور ابو ایوب کے گھر میں جس دن پہلی دفعہ ٹھہرے، اس دن اللہ نے ایک اور معجزہ فرمایا کہ حضرت کی تشریف آوری کی برکت سے سوکھے جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، اور آپ نے اور آپ کے ساتھ دوسرے تمام لوگوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اب ہم یہاں پر ایک مسئلے کو ڈسکس کریں گے اس درس کو ریپ اپ کرنے سے پہلے۔ وہ اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ مدینے کی بچیوں نے دف بجا کر آپ کی آمد کے اوپر نغمات پڑھے، پھر جب آپ بنو نجار کی بستی میں اترے تو وہاں کی بچیوں نے بھی آپ کی آمد پر یہ نغمہ گایا کہ نحن جوار بن النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا خدا کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو ان روایات کے مد نظر علماء کے پاس ایک مسئلہ ہے جس کو پھر ہم دلیل سے ثابت کریں گے کہ علماء اس پر کیا کہتے ہیں کہ کیا بن بیاہی بچیوں سے دف پر گانا سننا جائز ہے؟ کیا گانا سننا جائز ہے بالعموم بالخصوص؟ اس کے اوپر دین کیا کہتا ہے اور کیا دلائل موجود ہیں؟ اب پہلے تو ہم احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے چند واقعات پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے علماء کی جو رائے ہے وہ ذکر کریں گے۔
ایک دفعہ حضرت کہ صحابہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکی وہاں آ گئی جس کا نام سیرین تھا، اور اس بچی کے ہاتھ میں فانوس تھا، اور وہ اس فانوس کے لے کر لوگوں کے درمیان میں سے گزری، اور اس نے جو ہے ایک نغمہ پڑھنا شروع کیا، حل علی ویحکم ان لہوت من حرج، کہ اگر میں تمہارے سامنے اس طرح گاؤں تو کوئی حرج تو نہیں؟ تو اس پر اللہ کے رسول مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس اللہ کے رسول تشریف رکھتے تھے، اور اس وقت میرے پاس انصار کی 2 بچیاں بیٹھی ہوئی گا رہی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ دف بھی بجا رہی تھیں۔ حضرت آ کر بستر پر لیٹ گئے اور آپ نے اس طرف سے رخ موڑ لیا۔ اسی وقت ابو بکر وہاں آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا کہ عائشہ، یہ شیطانی باجے اور اللہ کے رسول کا گھر۔ حضرت ابو بکر نے یہ جملہ 2 دفعہ فرمایا، اور بی بی عائشہ کہتی ہیں مجھے بڑی سختی سے تنبیہ کی۔ حضرت بھی وہاں لیٹے ہوئے تھے، لیکن ابو بکر اس بات سے واقف نہیں تھے، تو آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ ابو بکر، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور یہ ان کے لیے عید کا دن ہے۔ تو یہ ایک دوسرا واقعہ پیش آیا۔ پھر اسی طرح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے اندر ربیع بنت معوذ روایت کرتی ہیں کہ میری شب عروسو کی صبح میں اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لائے، اور ہمارے پاس آنگن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھے دف بجا کر نغمہ گا رہی تھیں، جس میں بدر میں جو ان کے آباء و اجداد شہید ہو گئے تھے اس پر وہ نوحہ کر رہی تھیں۔ آخر گاتے گاتے ایک بچی نے ایک مصرع پڑھا کہ ہمارے درمیان ایسے نبی موجود ہیں جو آئندہ کی باتیں جانتے ہیں۔ تو حضرت نے یہ سنا تو اس لڑکی سے فرمایا کہ الفاظ مت کہو، بس وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی۔ تو آپ نے یہاں اعتراض نہ فرمایا ان کے دف بجا کے گانا گانے پہ، بلکہ اس بات پر اعتراض فرمایا کہ مجھے علم غیب سے منسوب نہ کرو، میں بشر ہوں، میرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بھی ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت کسی غزوے میں تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے تو آپ کے پاس ایک حبشی بچی آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے منت مانگی تھی کہ اگر آپ بخیریت و عافیت واپس آ جائیں گے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ نظر مانی تھی تو پوری کر لو۔ چنانچہ وہ لڑکی دف بجانے لگی اور حضرت ابو بکر آئے، لیکن وہ دف بجاتی رہی، مگر جیسے ہی حضرت عمر داخل ہوئے اس لڑکی نے حضرت عمر کی شکل دیکھی اور دف کو زمین پہ رکھا اور دف کے اوپر بیٹھ کے چھپا لیا اس کو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کا حضرت عمر سے خوف کھا کر جب دیکھا کہ اس نے حرکت کی تو فرمایا کہ اے عمر، شیطان بھی تم سے کانپتا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دف بجا رہی تھی۔ پھر ابو بکر آئے، وہ دف بجا رہی تھی، مگر جیسے ہی تم آئے تو لڑکی نے اپنا دف پھینک دیا۔ اب دوسری طرف آپ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ نبوت سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بچپن میں جب جا رہے تھے آپ نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ بھئی دیکھو، تم آج میری طرف سے بھی بکریوں کی دیکھ ریکھ کر لو، میں نے قریش کی ایک شادی اٹینڈ کرنی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں جو شادی ہوتی ہے قریش کی، اس میں آخر ہوتا کیا ہے۔ اور ان شادیوں میں مزامیر اور باجے اور مختلف قسم کے انسٹرومنٹس بجائے جاتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بچپن میں ان سے بھی دور رکھا، کہ یعنی کہ گانا تو چھوڑو، کسی مزامیر کی آواز بھی میرے مدنی کے کان میں نہ پڑے، کسی انسٹرومنٹ کی ساؤنڈ بھی نہ پڑے۔ تو پھر اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب دین کیا کہتا ہے؟ اور اس بات سے بھی ہم واقف ہیں کہ بعض حضرات کے ہاں سماع، یعنی اس قسم کی جو موسیقیاں جو ہوتی ہیں وہ کافی عام ہیں۔ تو ایک چیز تو وہ ہے کہ جو عام ہے، اور ایک چیز تو وہ ہے جو دین کہتا ہے۔ تو اب ان دونوں کا ہم موازنہ کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے جا کر علماء کے مسالک آپ کے سامنے بیان کریں، ایک اور روایت جس کو حضرت ابو بشر روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر کا گزر حبشی لڑکوں کے پاس سے ہوا، اور وہ کھیل رہے تھے اور ناچ ناچ کر نغمے گا رہے تھے کہ اے بلند مرتبہ مہمان،
تم بنی عبد الدار کے مہمان کیوں نہ بنے؟ اگر تم وہاں سے گزرتے اور ان کی میزبانی چاہتے تو وہ ہر قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے تمہاری حفاظت کرتے۔ تو حضرت نے ان حبشی لڑکوں کی اس حرکت پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا، اور یہی وجہ تھی کہ شافعی علماء اس قسم کے رقص کو جائز قرار دیتے ہیں جس میں فحاشی اور عریانیت نہ ہو اور تصنع نہ ہو اور بدن کو توڑ مڑوڑ اور لچک اور مٹکے لگانا نہ ہو۔ یعنی the bottom line is کہ شیطانیت نہ ہو اس ناچ میں، ان موومنٹس میں۔ اسی طرح حضرت کے سامنے کئی دفعہ خوبصورت آواز میں شعر بھی پڑھے جاتے تھے، رجز بھی پڑھے جاتے تھے، بلکہ جب جنگوں میں جایا کرتے تھے تو اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے رجز پڑھی جاتی تھی کہ اس کے خمار میں اونٹ جلدی جلدی تیز تیز چلتا تھا۔ اور جہاں تک دف کا تعلق ہے تو اس کو مزامیر یا باجے اور کی جو کیٹیگری ہے اس میں کیٹیگرائز نہیں کیا گیا، تو اسی لیے دف کی اجازت تھی لیکن اور مزامیر یا اور انسٹرومنٹس کی اجازت نہیں تھی۔ حالانکہ قریش جو ہے وہ اس زمانے میں بھی ڈھول سے واقف تھے اور مدینے والے بھی واقف تھے، اور بھی مختلف قسم کے انسٹرومنٹس تھے جو عرب میں بجائے جاتے تھے، لیکن ان کو بجانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور یہاں تک کہ شافعی علماء نے ایسے شعر گانے اور ان کے سننے کو جائز قرار دیا ہے جن میں کسی کی ہجو اور برائی نہ بیان کی گئی ہو، یا اس قسم کی کوئی اور برائی نہ ہو، جیسے کسی فاسق کے فسق کا اظہار ہو یا کسی عورت یا لڑکے کے حسن و جوانی کی تعریف ہو۔ یعنی ایسی چیز جس سے فتنہ نہ پیدا ہو وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ساز اور باجے سننے والے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو عوام ہیں، ان کے لیے یہ حرام ہے تاکہ وہ تباہی سے محفوظ رہیں۔ دوسری قسم زاہد و عابد ہیں، ان کے لیے جائز ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے مجاہدات کو پا سکیں۔ اور تیسری قسم میں عارفین ہیں، ان کے لیے یہ مستحب ہے تاکہ ان کے دل زندہ رہیں۔ اور اسی طرح کا قول جو ہے ابو طالب مکی کا بھی ہے، جس کو علامہ سہروردی نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں صحیح قرار دیا ہے۔ بعض دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ تمام نفس، یہاں تک کہ بے عقل جانور بھی ایک فطرت رکھتے ہیں کہ وہ اچھی آواز سن کر اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت داؤد کے نغمے سن کر پرندے تک اڑتے اڑتے ٹھہر کر ان کے سر پر منڈلانے لگتے تھے۔ لیکن اس کے برخلاف ایک اور حدیث ہے جو صفوان پیش کرتے ہیں، صفوان ابن امیہ، وہ اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ وہاں ایک شخص آیا، عمر ابن قرہ، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے مجھ پر بدبختی مسلط فرما دی ہے کہ دف بجانے کے سوا کوئی اور طریقے سے میں روزی کما ہی نہیں سکتا، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں فحش گانوں کو چھوڑ کر باقی تمام نغمے جو ہے وہ گا بجا کر روزی حاصل کر سکوں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں اس کی اجازت نہیں مل سکتی، اے خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے، خدا کی قسم خدا نے تجھے نیک اور پاک روزی دی تو تو نے وہ ٹھکرا دی، اور اس کے اوپر تم نے یہ گھٹیا چیز اٹھائی ہے، اور تو نے اس رزق کو چھوڑ دیا جو اللہ نے تجھ پر حلال کیا تھا۔ اگر آج کے بعد تو نے اس طرح کیا تو میں تجھے زبردست سزا دوں گا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ ممانعت اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب کوئی شخص دف بجانے جیسی چیز کو، جو کہ عام طور پر ایک انسٹرومنٹ ہے جس کی اجازت دی گئی ہے، اس کو بھی اگر بطور پیشہ اختیار کرے تو یہ مکروہ ترین چیز ہے۔ جہاں تک حضرت کے اس فقرے کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ تو نے وہ چیز اختیار کی جو اللہ نے تجھ پر حرام کی اس چیز کے مقابلے میں جو حلال تھی، تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے بطور مبالغہ استعمال کیا تاکہ اس چیز سے، اس فعل سے کراہیت محسوس ہو۔ اجتماع کے بارے میں ایک مختصر بات جو علماء بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اسلاف میں، یعنی پچھلے گزرے ہوئے لوگوں میں، صوفیاء اور عارفین نے مختلف طریقے سے تزکیہ نفس اور باطن کی صفائی حاصل کی ہے تاکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔
اور انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا کہ کچھ الہانی سے، اچھی آواز سے اور ترنم سے ایسے اشعار کہے جائیں جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور انسان کے دل میں موجود اللہ کے عشق کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ اگر سننے والے کان ایسا دل نہیں رکھتے کہ ابھی ان کا دل اس درجے پر نہیں پہنچا کہ وہ ان اشعار کو عشق الہی کے حصول کے لیے استعمال کریں، تو پھر ایسے کانوں کا اس طرح کی باتیں سننا پھر جائز نہیں ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ تمام امام یہ ائمہ اربعہ ہیں، ان کے نزدیک سماع حرام ہے۔ جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو مذہب حنفی کی اہم کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بھی سماع جائز نہیں ہے، اگرچہ بعض حضرات امام صاحب کو کوٹ کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے اس کو جائز قرار دیا، لیکن خود امام غزالی نے سماع کو مشروط طور پر جائز کیا ہے، یعنی کہ اگر یہ جائز ہے تو اس میں چند شرطیں ہیں اور وہ بڑی کڑی شرطیں ہیں، یہ شرطیں اگر آپ پوری نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے سماع جائز نہیں ہے۔ اور جتنی حدیثیں ابھی نقل کی ہیں یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، امام حلبی نے بھی ان کو جمع کیا ہے کہ بی بی عائشہ کے پاس ان بچیوں کا دف بجانا اور پھر اس بچی کا فانوس لے کے آنا اور پھر اس حبشی بچی کا اللہ کے رسول کی منت مانگنا اور اپنی منت پوری کرنے کی ضد کرنا۔ تو علامہ تھانوی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی عمل پیش آیا ان سارے واقعات میں، ان میں غنا جو ہے یعنی کہ گانا جو ہے وہ مراد نہیں ہے کہیں پہ بھی کہ کوئی پروفیشنلی بیٹھ کر یہ گا رہی ہوں اور اتار چڑھاؤ ہوں اور راگ ہوں اور بہر ہوں، اور یہ ساری چیزوں کا احتمال جو ہے وہ ان تمام روایتوں میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے جیسا کہ کوئی اچھی آواز سے کوئی چیز پڑھ لے، بے شک اسے پروفیشنلی گانا نہ گانا آتا ہو۔ تو انہوں نے اس سے لٹرلی ایک خوش الہانی سے اشعار پڑھنے کا مقصد لیا ہے، تو اس کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے پروفیشنل سنگر۔ یعنی علماء کرام جو ہے وہ غنا کو مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس میں سادگی ہو، اور ایک وہ ہے جس میں عریانیت اور فحاشی ہو۔ جس میں عریانیت اور فحاشی ہو وہ تو جائز ہی نہیں، لیکن جو سادگی ہے اس میں بھی ایک گرے ایریا آتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو حصول الہی کے لیے استعمال کرتے ہو اور صرف حصول الہی کے لیے استعمال کرتے ہو تو جائز ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا۔ اور علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ مزید کہتے ہیں کہ جن روایات سے سماع کا ثبوت ملتا ہے وہ پروف نہیں ہے کہ وہ غنا اور موسیقی کو بھی جائز قرار دیتی ہیں۔ سماع الگ ہے، موسیقی الگ چیز ہے، اور اس کی مختلف کیٹیگرائزیشن ہے سماع کی، اور موسیقی جو ہے وہ پروفیشنل سنگنگ ہے جس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی گئی، نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد۔ اور جس طرح کی موسیقی کی محافل کے ہم واقف ہیں کہ وہ باضابطہ جو ہے وہ مجلس سے سجائی جا رہی ہیں اور تکیے لگائے جا رہے ہیں اور استاد صاحب آ رہے ہیں اور ہارمونیم ہے اور طبلے ہیں اور جو ہے وہ عورتیں بیٹھی ہیں اور جو ہے وہ بے حجابی ہے اور رقص ہے اور سرود ہے اور تکیے لگائے یہ سب اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ تھا، اور اگر ہوتا بھی تو اللہ کے رسول نے اس کو کبھی جائز نہیں قرار دیا۔ تو ان واقعات کو لے کر جو سادگی پر محمول تھے، موسیقی کا ثبوت لے کر آنا یہ سراسر دین کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سماع کے متعلق فتویٰ لیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں سماع کے مختلف قسمیں ہیں اور ان میں فرق کرنا چاہیے۔ ایک سماع وہ ہے جس سے دین میں نفع ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جس سے تکلیف اور تنگی دور کی جاتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سماع جو ہے وہ دنیاوی منفعت کا سماع ہے کہ جس کے اندر لوگ جو ہے وہ رنگینیاں مناتے ہیں اور موسیقی اور غنا کی محفلیں سجاتے ہیں۔ تو یہ مختلف اقسام ہے غنا کی۔ تو آپ جو ہے وہ سماع کو پہلے دیکھیں کہ وہ سماع جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کس قسم میں آتا ہے، اور پھر اس کے جائز یا ناجائز ہونے پر علماء نے کلام کیا ہے۔ اور مزید امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ
شامی وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو دف بجانے کی اجازت دی ہے، لیکن جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو آپ کے زمانے میں کوئی مرد ڈھول نہیں بجاتا تھا اور نہ دف بجاتا تھا۔ اور جہاں تک حضرت ابوبکر کا بی بی عائشہ کو ڈانٹنے کا سوال ہے تو اس پہ بھی علماء نے کلام کیا ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام مکی زندگی میں اس طرح کی چیزوں سے آشنا نہیں تھے، وہ ان کے لیے کوئی نارمل بات نہیں تھی کہ اس طرح ہو رہا ہو گھروں میں، تو اسی لیے ہی ریاکٹڈ کہ اللہ کے رسول کے گھر میں، اور اسی لیے انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے کہ شیطانی آواز، کیونکہ they were not used to of that kind of things happening around اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ہمیں ایک اور بات ذہن میں یہ بھی رکھنی چاہیے کہ بی بی عائشہ خود اس وقت بچی سی تھی، she was not even in her early teens, maybe she was in her early teens، تو ان کے لیے بھی وہ بچکانا پن تھا، اور وہ جو بچیاں گھر میں آئی تھی ان کے لیے بھی بچپنا تھا۔ تو ایک ایسی روایت کو جو بغیر کانٹیکس کے ہم اٹھا کر اپنے الو سیدھے کرنے لگیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ لیکن دوسری طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ علماء جنہوں نے اس بات پر بحث کی ہے کہ گانے بجانے کو جائز قرار دیا جائے اگر وہ صرف تقرب الہ کے لیے ہو اور اس میں شوق پیدا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کی نظر میں، ابن تیمیہ کی نظر میں، یہ سماع انسان کو قرآن سے دور اور نغمات کے قریب بھی کر دیتا ہے، کہ لوگ قرآن پاک کی حدت کو، حرارت کو، شدت کو، محبت کو محسوس کم کرتے ہیں اور ان سازینوں کو اور گانوں کی حدت اور شدت کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کلام الہی جو انسان کے کلام سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہے وہ سیکنڈ کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اور انسان کا اپنا کلام فرسٹ کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے اطراف کتنے لوگ ہیں جو غزلیات تو سنتے ہیں اور ساری ساری رات قوالیاں بھی سنتے ہیں، لیکن قرآن کھول کے نہیں پڑھتے، قوالی پہ اشش کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پر اشش نہیں کرتے۔ انہیں یہ تو فکر ہے کہ بلے شاہ کی کہندا ہے، پر انہیں کبھی یہ فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کہندا ہے۔ اور جہاں تک امام شافعی کے مسلک میں اس کو جائز قرار دینے کی بات ہے سماع کو، تو ابن تیمیہ بھی تو شافعی مسلک کے ہی ہیں، اور انہوں نے ہی فرمایا کہ میں بغداد میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر آیا ہوں جسے دہریوں نے ایجاد کیا ہے، یعنی کہ گانا بجانا، اور اس کے ذریعے وہ لوگوں سے ان کا قرآن چھڑا رہے ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس کو بدعت اور ناپسند کیا ہے۔ اور باٹم لائن میں علماء ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو وہ تمام باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جس سے وہ جنت حاصل کر سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ سماع اتنا ہی بہترین اور اچھا طریقہ ہوتا قربت الہ کا تو اللہ کے رسول اس پر بھی ضرور روشنی ڈالتے۔ تو the bottom line is کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کے ہم کو روٹس دیکھنے چاہیے۔ لوگ نعت بھی پڑھتے ہیں، لوگ حمد بھی پڑھتے ہیں، اور لوگ واہیات گانے بھی گاتے ہیں، تو وہی آواز ہے، وہی اتار چڑھاؤ ہے، لیکن اگر استعمال کسی اچھی چیز کے لیے ہو رہا ہے یا استعمال کسی غلط چیز کے لیے ہو رہا ہے، وہی آواز ہے، وہی اتار چڑھاؤ ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اپنی تجوید درست کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی آواز اور اپنے الحان کو کس ڈائریکشن میں ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ دیٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس۔ اور آپ کے سامنے وہ حدیث بھی موجود ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول سے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی روزی کا ذریعہ ہی نہیں، لیکن آپ نے منع کیا، آپ نے کہا نہیں ہے تمہارے پاس، اللہ نے تمہیں دیا۔ جب اللہ کے رسول کہہ دیں کہ اللہ نے تمہیں دیا تو اللہ کے رسول تو سچے ہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے ٹھکرا دیا اور تم نے بائی چوائس اس پروفیشن کو اپنایا ہے اور آپ نے اس کو پسند نہ کیا۔ غرض the bottom line is کہ جو سماع کی صورتحال آج کل ہے، جس کو لوگ سماع کے نام پہ کہتے ہیں، وہ بیسکلی ایک بھونڈا سا مذاق ہے سماع کی ٹرمینالوجی کے ساتھ، اور اس قسم کی سماع کی اجازت اللہ کے رسول نے تو کبھی بھی نہیں دی، نہ علماء نے دی۔ جس سماع کی وہ بات کرتے ہیں وہ سماع اور ہے، جس سماع پہ یہ تکرار کرتے ہیں یہ سماع اور ہے۔
اور جہاں تک رقص کا تعلق ہے تو اس بارے میں امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ رقص کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی اجازت نہ خدا اور اس کے رسول نے دی اور نہ کسی امام نے دی۔ نہ اگر آپ خود اپنے ذہن سے سوچیں کہ ایک عورت ہے، وہ ہزاروں مردوں کے درمیان کھڑی دھمال ڈال رہی ہے، اس سے زیادہ بے پردگی اور کیا ہوگی، فحاشی اور گندگی کیا ہوگی، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ قرب الہی میں دھمال ڈال رہی ہے۔ نہ اللہ کے رسول نے تو پردے کا حکم دیا ہے، یہاں عورت اریاں دھمال ڈال رہی ہے۔ خود انسان سوچے کہ جو بات کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ بعض شافی علماء ہیں، مثال کے طور پہ علامہ حلبی، جنہوں نے بعض مواقعوں پر ایسے رقص کی اجازت دی ہے جس میں بے حیائی نہ ہو، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان حبشی لڑکوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اوپر ایک رقص کیا، جس میں بے حیائی تو نہ تھی لیکن موومنٹس تھی۔ لیکن آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ وجد و سماع کے ٹاپکس کے اوپر بہت تشریحات اور بہت کتب موجود ہیں ائمہ کرام کی، آپ خود پڑھ سکتے ہیں ان کے فتاوے۔ تو چونکہ اب ہم اس ٹاپک سے گزر رہے تھے تو میں نے کہا کہ سرسری طور پر علماء کرام اور ائمہ اربعہ کی رائے آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ یہ بڑا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے آج کا۔ تو خیر، اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے۔ غرض یہ وہ سفر تھا جو قباء سے مدینہ حضرت نے طے کیا، 3 میل کا سفر۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت النبوی پہ عمل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔